بشراك إني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ حمد و صلوات کے بعد حضرات، ہمارے سابقہ خطبے جو ایک ترتیب سے چل رہے تھے ربیع الاول کی نسبت سے، کہ سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی مقام رسالت کی، کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا اور وہ اللہ کی نظر۔ دوسری بات ہم نے کی تھی کہ حب رسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہے۔ جب کسی ہستی کے مقام کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہے، سارے انبیاء سے افضل، زمین و آسمان میں جو مخلوقات ہیں فرشتوں سے افضل، تو پھر ان سے محبت پیدا ہوتی ہے سچی اور پکی۔ اور جب سچی اور پکی محبت کسی سے پیدا ہو جائے تو پھر آدمی اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اور تیسری بات، آج کا خطبہ ہمارا اس پر تھا کہ اطاعت رسول ہی اصل مقصود ہے۔ مقام رسالت، حب رسالت، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے رسول کے قدم پر قدم چلو، ان کی ہر سنت کو اپناؤ۔ لیکن حالات کے بعد اس پہ بات کریں گے دوبارہ، لیکن آج کل جو صورتحال ملک میں، دنیا میں یہ اسرائیل کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن
اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو فسادی، برا، مغضوب علیہ، جن پر اللہ کا غضب ہے، یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل اللہ کو یاد کرو، ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے اس وقت جتنی قومیں دنیا میں تھیں ان پر ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے۔ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر آئے ان کو، اور فرعون کی مصیبتوں سے یہ بچے، دریا کو عبور کیا، صحرا میں آئے، وہاں انہیں کھانا پینا اللہ کی طرف سے من سلوہ اترتا رہا، اور ان کے سامنے فرعون جو دشمن تھا اس کی فوجوں کو اللہ نے اس میں ڈبو دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر تشریف لے گئے اور انہوں نے اتنے چند دنوں میں بچھڑا بنا کر اسے پوجنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جاؤ، یہ فلسطین کی جو زمین ہے، یہ علاقہ جو ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں، آپ کا رب جائے اور جا کر ان لوگوں سے لڑیں جو فلسطین میں اس وقت قومیں رہ رہی تھیں، یہ بے شمار قومیں فلسطی اور جوزی اور اس طرح کی، تو آپ بڑے وہ ہم تو نہیں جائیں گے۔ یہ تھا ان کا معاملہ۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر یہ قوم جو تھی فلسطین میں داخل ہوئی۔ فلسطین میں داخل ہو کر ان کی حالت کیا بنی کہ جس طرح کے وہاں مشرک اور بے حیا قسم کے لوگ تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ بھی ساتھ اسی طرح کے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ساری تعلیمات کو بھول گئے، اللہ کو چھوڑ دیا، پتھر کے بت بنا لیے، لکڑی کے بت بنا لیے۔ یہ باتیں ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن نے ان کے بارے میں کہا۔ سب سے پہلی سزا جو انہیں ملی تو حضرت داؤد علیہ السلام، نبی یرمیہ، یسعیاہ، ان لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ اے بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، خدا کو تم نے ترک کر دیا ہے، چوروں کے ساتھی ہو گئے ہو، بتوں کے پجاری بن گئے ہو۔ یروشلم میں رہنے والی آپ کی وہ بیٹیاں اپنے پاؤں سے ناز برداری کرتی ہیں، گھنگرو باندھتی ہیں، اور اللہ نے تم کو باغوں والی زمین پہ لایا اللہ، لیکن تمہاری بیٹیاں جو ہیں وہ درختوں کے نیچے اونچی جگہ پر بدکاری کے لیے لیٹ گئی ہیں۔ تیرے بادشاہ اور کاہن جو بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور جو مولوی ہیں کاہن، وہ لکڑی کے بتوں کو اپنا خدا سمجھتے ہیں اور پتھر سے کہتے ہیں کہ تو نے ہمیں جنم دیا ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ساری گفتگو میں ایک نمونے کے طور پر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اتنی نہیں، اس سے غلیظ ترین ان کی حالت یہ وہ قوم تھی جو بہترین قوم۔ یہ کیوں ایسے ہوئی؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑا اور اس کے بعد ان کی حالت یہ ہوئی۔ اب میں آتا ہوں امت مسلمہ کی طرف۔ آپ امت مسلمہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے مسلمانوں تم ایک بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، دنیا کے انسانوں کی طرف تم بھیجے گئے ہو
तामुरून बिल मारूफ, कि नेकी तुम फैलाओ, नेकी का हुक्म दो, लोगों को नेकी समझाओ। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से लोगों को रोको। अब ये जिम्मेदारी किसकी थी? इस उम्मत की, उम्मत मुसलमान, जो आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और उस उम्मत ने अपनी ये जिम्मेदारी छोड़ी। और आज जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि उस बदमाश से, जिसको हम मग़ज़ूब अलैह कहते हैं, हर नमाज की हर रकत में जिस पर अल्लाह का गज़ब है, वो लोग आज हम मुसलमानों के सर में जूते मार रहे हैं। वो लोग, और ये किस वजह से है? एक हदीस मुबारक अल्लाह के रसूल की है कि यूशिकुल उमम अन तदा इलैकुम कमा तदाल आकिलतु इला कसातिहा, करीब एक ज़माना लोगों आने वाला है, यूशिकुल उमम अन तदा इलैकुम, लोग तुम्हारी तरफ इस तरह लपकेंगे तुम्हें खा जाने के लिए, कमा तदाल आकिलतु इला कसातिहा, जैसे एक भूखा आदमी दस्तरखान की तरफ भागता है, लपकता है कि सब कुछ मैं खा जाऊँ। एक वक्त ये आने वाला है उम्मत मुसलमान, ये तुम्हारा हाल होगा। तदाल आकिलतु इला कसातिहा, काला काइलुन, एक आदमी ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, या रसूलल्लाह अनहनु कलीलुन यौमइज़िन, क्या हम उस वक्त, उस ज़माने में तादाद में कम होंगे मुसलमान? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल अंतुम कसीर, बल्कि तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी हालत ये होगी गुस्सा उनका गुस्सा इस्सैल, उस तिनके की तरह जो सैलाब की मौजों के सामने बहता चला जा रहा है, उसमें कोई ताकत नहीं कि वो उस सैलाब को रोक सके। उस तिनके जैसी तुम्हारी हालत हो जाएगी। गुस्साउन का गुस्सा इस्सैल, वला यक़ज़िफ़न्न अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों में से तुम्हारे दुश्मनों की हैबत निकाल देंगे, तुम दुश्मनों से डरोगे। वला यक़ज़िफ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, तुम्हारे दिलों में वहन पैदा हो जाएगा। पूछा, या रसूलल्लाह मल वहन, वहन क्या होता है? आपने फरमाया कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतिल मौत, कि तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे, दुनिया के मालो ज़र के पीछे भागोगे, दुनिया कमाने के लिए तुम दिन रात 24 घंटे 64 घड़ी तुम्हारी ये हालत होगी कि दुनिया, पैसे, माल के पीछे। हुब्बुद दुनिया व कराहियतिल मौत, मौत से डरोगे, जिहाद से डरोगे कि जिहाद ना करना पड़े इन काफरों के ख़िलाफ़, जबकि अल्लाह ने इन काफरों के ख़िलाफ़ जिहाद का हुक्म दिया। ये हालत अल्लाह के रसूल फरमा गए हैं कि लोगों तुम्हारी ये हालत होगी। तो अब मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये हमारी हालत क्यों हुई है? क्या बनी इसराइल जो थे, और उनको अल्लाह ने फरमाया कि बेहतरीन एक उम्मत थे, लेकिन उन्होंने अपनी किताब को, वो हामिले किताब थे, उन्होंने अपनी किताब को तर्क किया और उसके बदले में बेहयाई, फहाशी, चोरी, टिकारी उनके अंदर पैदा हुई। आपस में लड़ना शुरू कर दिया। हर कबीले ने अपना एक इलाका जो था वो अपने कब्ज़े में कर लिया और उन्होंने कहा बस यही हमारे लिए है, और ये जंगें उनमें शुरू हो गई। अल्लाह भूल गया। नबियों की बेशुमार नबी आए, नबियों की बात आप छोड़िए, वो तो नबियों को उन्होंने शहीद किया। कितने नबियों को शहीद किया बनी इसराइल ने, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हज़रत याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके बारे में कुरान कहता है या याह्या खुज़िल किताब बिलकुव्वा व आतैनाहुल हिक्मा, कि हमने उन्हें बड़ी हिकमत दी थी, बहुत नेक थे।
تو ان کو ایک فحشہ عورت کے کہنے پر اس علاقے کے بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسی ہی قومیں تباہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے کچھ قوانین ہیں جو اس دنیا میں چلتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے کہ تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی، اور تم یہ چیز کب پیدا ہوگی؟ جب اللہ کی کتاب کو تم چھوڑو گے۔ اب قرآن کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات دی تھی، کتاب دی تھی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ تھا وہ کتاب، اور ہم نے انہیں کہا کہ لا تتخذوا من دونی وکیلا، لوگوں میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھنا۔ یہ ہے وہ بنیادی چیز، اللہ کی ذات کے ساتھ تمہارا لو لگی رہے، اس کے سوا کسی کو شرک نہ کرنا، دوسروں کو نہ پکارنا، مشکل کشا حاجت روا سب اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ذریۃ من حملنا مع نوح، تم لوگ جو ہو نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہو، اور نوح علیہ السلام جو تھے انہ کان عبدا شکورا، وہ تو بڑے شکر گزار اللہ کے بندے تھے، اور اللہ نے اور ان کے ساتھیوں کو بچایا۔ کس چیز سے بچایا؟ طوفان سے بچایا۔ سب ڈوب گئے اور اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے کشتی میں ان کو بچا لیا۔ ان سے آگے یہ نسل بڑھی، تم اس نسل سے ہو۔ نوح علیہ السلام کو کس نے بچایا؟ اللہ نے۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا تھا ان کی کتاب میں، تورات میں، جو صحیفے انبیاء کی طرف بھیجے گئے اس وقت اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا اور لکھ دیا تھا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم 2 دفعہ اس زمین میں فساد برپا کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ یہ جو ہے کتاب میں لکھا، تورات میں اللہ نے یہ سب کچھ لکھ دیا۔ تورات یہ پڑھتے تھے اور اپنی مرضی سے تورات کو ان کے مولوی تبدیل کر دیتے، معنی تبدیل کر دیتے، عبارتیں میں تبدیل کر دیتے۔ تو یہ جو تھا پھر اللہ ان پر عذاب لایا، اور وہ عذاب کون سا تھا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا عذاب ان پر آیا، جو اللہ نے فرمایا نا میں دو دفعہ تم فساد برپا کرو گے اور سرکشی کرو گے، تو سب سے پہلا اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر عذاب جو آیا، ہم نے اپنے بندے اولی باسن شدید، بڑے طاقتور بندے، وہ فجاسو خلال الدیار، وہ ان کے گھروں کے اندر داخل ہو گئے، وکان وعد مفعولا، اور یہ وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہی تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا۔ اب یہ کون سا دور ہے جب یہ پہلا وعدہ بنی اسرائیل جو اتنی اچھی قوم تھی، اپنی خرابیوں کی وجہ سے یہ بدمعاشیوں پہ اترے، اللہ کے مغضوب علیہ بنے، تو یہ وہ وقت تھا کہ جب آپس میں لڑ رہے تھے، مختلف ان کی حکومتیں بن گئیں، یہودیہ بن گئی، سامریہ بن گئی، اور قبائل نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لی۔ تو اللہ رب العالمین جو ہیں رومی بادشاہ سارگوس پہلی دفعہ اس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور بیت المقدس ہر چیز کو اس نے گرا دیا۔ 1,35,000 جو تاریخ میں ہے لوگ قتل ہوئے، یہ یہودی
اور اس میں سے یہ ہزاروں لاکھوں غلام بنا لیے گئے اور وہ شام لے گئے۔ علاقے تو یہ شام کے پاس تھے نا، ساری رومی حکومتیں، عیسائی حکومتیں تھیں۔ تو یہ پہلا ان پر عذاب اللہ نے نازل کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، یہ سب ان کو سمجھاتے رہے، لیکن کسی کی یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب اس کے بعد اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، ہم نے دوبارہ ان کی طرف نظر کرم کی، وَأَمْدَدْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری مدد کی، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بڑا مال دیا تمہیں، بڑے اولاد اور بہت کثرت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور بہت زیادہ تمہاری تعداد کر دی۔ اور ہم نے تمہیں یہ کہا، تمہارے نبی تمہیں یہ بات سمجھاتے رہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ اگر اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے ہی تمہارا ہی فائدہ ہے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برے کام کرو گے، بے حیائیاں کرو گے، چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھی بن جاؤ گے، بتوں کی پوجا کرو گے، اور زنا، بدکاری، شراب یہ تمہاری عادت ہو جائے گی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، پس پھر وہ دوسرا وعدہ آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ ان کو چہروں کو بدل کے رکھ دے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا، اور وہ مسجد میں داخل ہو گئے جس طرح اول مرۃ، پہلی دفعہ وہ بادشاہ داخل ہوا تھا۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ سارگون کی میں نے بات کی کہ اس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے جو وہ پکڑ کے لے گیا غلام، وہ شیروں کے آگے، اس وقت یہ بادشاہ کھیل دیکھا کرتے تھے، خود اسٹیڈیم میں بیٹھ جانا اور اندر شیر چھوڑ دینا اور غلاموں کو چھوڑ دینا، اور وہ غلام شیر ان کو چیرتے پھاڑتے، ان کی چیخیں سن کے یہ بڑے خوش ہوتے۔ یہ تھی حالت انسانیت کی۔ اب اس کے بعد اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر دوسری بار ہم نے تمہارے ساتھ پھر مہربانی کی۔ ہوا یہ کہ ایرانی بادشاہ سائرس یا خسرو پرویز کہہ لیجئے، اس نے حملہ کیا شام پر، اور شام اور اس علاقے سارے کو فتح کر لیا۔ فتح کرنے کے بعد اس نے بنی اسرائیل کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے علاقے میں دوبارہ چلے جائیں۔ وہ دوبارہ چلے گئے وہاں، لیکن ان کی کوئی فرق نہ پڑا اخلاق کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے۔ انبیاء ان کو سمجھاتے رہے۔ جب وطن بدر ہوئے تو ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی، ان کو بھی وہ پکڑ کے غلاموں کی حالت میں لے گئے، اور اس بادشاہ نے سائرس نے، خسرو پرویز نے جب ان کو واپس کیا تو حضرت عزیر علیہ السلام بھی واپس آئے اسرائیل، اور انہوں نے بہت ان کو سمجھایا، بڑی تبلیغ کی، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو اللہ فرما رہے ہیں، دوسرا وعدہ جو تھا تمہارے چہروں کو لیسوء وجوہکم، پھیر کے رکھ دیا، یعنی تمہیں برباد کر دیا دوبارہ، وہ یہ تھا کہ بخت نصر جو ہے 527 قبل مسیح، اس نے پھر حملہ کیا اس اسرائیل پر، ہیکل سلیمانی سب اور سارے شہر اس نے تہس نہس کر دیے، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ دوسری چیز تھی جب ان پر وہ داخل ہوئے، اور اس نے بھی قتل و غارت اتنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی۔ یہ اب اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، نبی بنے، انہوں نے تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ، آپ کی تبلیغ سننے کے لیے قوم اتنی بدتمیز اور اتنی بد اخلاق اور اتنی اللہ سے دور ہو چکی تھی کہ کسی نیک آدمی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب بڑی تبلیغ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، لیکن یہ سارے مخالف ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ
بادشاہ کو کہا کہ اسے پھانسی دے دو، اور عیسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے انہیں پکڑ کر جایا جا رہا تھا، وہ ان کو تبلیغ کر رہے تھے، لیکن اللہ نے بچانا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ وما قتلوا وما صلبوا، نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ سولی پر چڑھائے گئے۔ اب یہ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ عیسائی جو ہیں یہ آج ان کی اور ان یہودیوں کی آپس میں ڈٹ گئے، حالانکہ ان کے نبی کو، جس کو وہ اپنا سمجھتے ہیں، خدا کہہ لیجئے، خدا کا بیٹا کہہ لیجئے، جو بھی ہے، ان کو سولی چڑھانے کے لیے تو یہ یہودی تھے اور اللہ نے انہیں اٹھا لیا، لیکن یہ دشمنی آج دوستی میں بدلی ہوئی ہے۔ یہ سب چونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ساری ایک ملت ہے، جہاں اسلام کی بات آئے گی، مسلمان کی بات آئے گی، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہ میں مختصر سی بات آپ کے سامنے یہ تاریخ رکھ رہا تھا۔ اب اس کو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب امت مسلمہ جو ہے اس کی حالت کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کی حالت یہ ہو جیسے ایک تنکا ہے اور وہ سیلاب کی موجوں کے سامنے بہتا جاتا ہے، وہ سیلاب کو روک نہیں سکتا۔ یہی حالت مسلمانوں کی آج بمبارمنٹ ہو رہی ہے، اور امریکہ واضح طور پہ بحری بیڑا بھیج رہا ہے، اور باقی کفر کی طاقتیں اعلیٰ اعلان، اور ہمارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ صرف یہی کہ جی جنگ بندی ہو جائے گی، نہیں جی یہ نہ کیا جائے، کوئی یعنی ایسا قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ واہن نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنی حکومتیں، اپنی بلڈنگیں، اپنی بادشاہتیں، ان کو تحفظ، حب الدنیا کراہیت الموت، موت سے ڈرنا کہ شاید ہم لڑیں گے تو موت آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی دور بات نہیں۔ اگرچہ مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 18 ہجری میں یہ فتح کیا تھا بیت المقدس، اور اس کے بعد پھر عیسائیوں کا قبضہ ہوا۔ پھر 90 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دوبارہ بیت المقدس کو فتح کیا۔ پھر یہ صلیبی جنگیں جو ہوئی ہیں شاید 1199 میں یا 1200 عیسوی میں، اس میں پھر ان یہودیوں کا اور ان عیسائیوں کا قبضہ اس پر ہوا، اور وہ قبضہ جو ہے 1947 میں ان یہودیوں کو پھر لا کے وہاں فلسطین میں بسایا گیا۔ تو اب یہ جو ہیں یہ اس کے مالک نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا بیت المقدس کو، لیکن پھر اللہ کے نبیوں کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی۔ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے اور داؤد علیہ السلام، ان کو ملعون قرار دیا۔ لعنتی ہیں یہ لوگ، جو لعنتی ہوتے ہیں وہ اللہ کی کسی جس جگہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو، جیسے بیت اللہ ہے، بیت المقدس ہے، وہ اس کے وارث نہیں بن سکتے۔ آج جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ صرف عرب کا مسئلہ ہے، نہیں میرے بھائیوں، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ یہ گھس آئے ہیں اس جگہ پر، ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے ملک بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 ریاستی اس کا حل ہے، یہ ایک ریاست وہ بن جائے، لیکن بیت المقدس کی نسبت اللہ کے رسول کو حرم سے بیت المقدس لگایا گیا جب معراج پر آپ تشریف لے گئے۔ حالانکہ بیت اللہ سے ہی معراج پر اللہ بلا لیتے، حرم میں بیت المقدس میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم کچھ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ لیکن ایک بڑی نشانی تو یہی تھی کہ سارے انبیاء کی امامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی،
اور یہ چیز تھی کہ اس کے وارث بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی وارث امت محمدیہ ہے۔ لیکن امت محمدیہ جس حال میں ہے میرے بھائیوں، آج کون سی وہ ہے بے حیائی، فحاشی، گناہ، ڈکیتی، زناکاری، شراب نوشی جو آج اس امت کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ امت جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، یہ دنیا سے محبت کریں گے اور جہاد سے لڑیں گے۔ اللہ سے دعا، مختصر سی یہ بات، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے ہمارے دوست ہیں قاری عبدالرؤوف صاحب جو اسرائیل کی تاریخ کے بڑے ماہر ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو، وہ حامل کتاب تھی، انہوں نے کتاب کو چھوڑا تو اللہ نے یہ ان کا حال کیا کہ 2000 سال دنیا میں رلتے پھرتے بھاگتے پھرے کوئی ان کو، اور 1947 میں یہ بڑی طاقتوں نے انہیں یہاں اکٹھا کر دیا۔ اگر ہم نے بھی کتاب کو نہ تھاما، اپنی کتاب پر عمل نہ کیا، تو وہ کوئی دور بات نہیں کہ یہ حالت ہماری ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، کتاب اللہ اور سنت رسول کو تھامنے والے بن جاؤ۔ وآخر دعوانا